بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مٹھاس کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، فرمایا کہ جس آدمی میں یہ تین خصلتیں پائی گئی، تین خوبیاں پائی گئی، اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ وہ تین خوبیاں کون سی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی خوبی یہ بیان فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے محبوب ہو جائیں، یعنی کہ ہر چیز سے بڑھ کر بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ جس آدمی کے اندر یہ خوبی پائی جائے، سمجھ لیں کہ اس نے ایمان کے ذائقے کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، تو یہ بہت عظیم خوبی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اور ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا گویا کہ ایمان کی لذت کو پانے کے برابر ہے، چکھنے کے برابر ہے۔ اسی طرح دوسری خوبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی ہے، وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، یہ کہ کسی آدمی سے محبت کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے خاطر محبت کرے، اللہ میرا راضی ہو جائے، میں اس آدمی سے پیار کرتا ہوں، اس سے خیر خواہی کرتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں۔ من آتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اور کسی سے اگر تعلق توڑتا بھی ہے، پیچھے بھی ہٹتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے ہٹتا ہے، فقد استکمل الایمان، ایسے آدمی کا ایمان مکمل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوئے گا جو کیا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا آدمی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، فرمایا کہ وَأَن يَكْرَهَ الْكُفْرَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اسی طرح تیسری خوبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی ہے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ کفر میں واپسی لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا، یعنی کہ آدمی نے اسلام قبول کیا ہے یا آدمی مسلمان ہے، کفر کو اس طرح ناپسند سمجھتا ہے، اس طرح برا جانتا ہے واپسی لوٹنے کو، کفر کی حالت کے اندر جانے کو، جس طرح کوئی آدمی آگ کے اندر گرنے کو برا سمجھتا ہے، ناپسند سمجھتا ہے، تو یہ آدمی، اس آدمی نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے ذائقے کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا جس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ یہ وہ بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس
کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ 3 خصلتیں ہیں اس نے ایمان کے ذائقے کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، سب چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ کسی آدمی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری خوبی کیا ہے کہ کفر میں واپس جانے کو، لوٹنے کو اس طرح ناپسند سمجھتا ہے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے، آگ میں گرنے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ تو یہ جس کے اندر خوبیاں پائی گی گویا کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو اس حدیث کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔